بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. وقد يكون الخبر جملة اسمية نحو زيد أبوه قائم، أو فعلية نحو زيد قام أبوه، أو شرطية نحو زيد إن جاءني أكرمته، أو ظرفية نحو زيد خلفك وعمر في الدار. اب یہاں سے خبر کے کچھ احکام بیان کر رہے ہیں. تو خبر کی تعریف گزر چکی کہ وہ اسم ہے جو مسند بھی ہوتا ہے، لفظی عامل سے خالی ہوتا ہے. اب یہاں فرماتے ہیں وقد یکون الخبر جملۃً اسمیۃً، اور خبر کبھی جملہ ہوتی ہے، یعنی خبر زیادہ تر تو مفرد کی شکل میں آتی ہے، لیکن کبھی قد فعل مضارع پر جب قد آئے تو تقلیل کا معنی دیتا ہے کہ ایسا کم ہوتا ہے. تو کبھی خبر جملہ ہوتی ہے. اب جملہ کی چند قسمیں ہیں، اس لیے ان ساری قسموں کا ذکر کرتے ہیں جو جملے خبر واقع ہوتی ہے. کہتے ہیں اور خبر کبھی جملہ اسمیہ ہوتی ہے، جیسے زید ابوہ قائم، زید اس کا باپ کھڑا ہے. تو یہاں ترکیب یوں ہوگی کہ زید مبتدا، بلکہ اس کو مبتدا اول کہہ لیں، ابوہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ثانی، اور قائم اس میں فاعل کی ترکیب ہو کر کے خبر مبتدا ثانی کی، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر زید کی خبر. تو دیکھیے ابوہ قائم یہ پورا جملہ ہو کر کے زید مبتدا کی خبر بن گیا. او فعلیۃ، یا خبر جملہ فعلیہ ہوتی ہے، نحو زید قام ابوہ، جیسے زید قام ابوہ، یہاں بھی ترکیب اسی طرح ہوگی کہ زید مبتدا اور قام فعل ماضی معروف، ابوہ مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہو گیا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر. او شرطیۃ، یا جملہ شرطیہ ہوتی ہے، شرط و جزا پر مشتمل جو جملہ اسے جملہ شرطیہ کہتے ہیں. تو کہتے ہیں خبر کبھی جملہ شرطیہ ہوتی ہے، نحو زید ان جاءنی اکرمتہ، زید اگر وہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کا اکرام کروں گا. تو یہاں زید ان جاءنی زید نہیں کہا گیا، بلکہ زید ان جاءنی اکرمتہ جب جملہ بولا گیا تو اس مثال میں زید مبتدا واقع ہو گیا، اور ان جاءنی اکرمتہ یہ پورا جملہ شرطیہ اس کی خبر ہو جائے گا. پوری ترکیب یوں ہوگی زید مبتدا، ان حرف شرط، جاء فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی پوشیدہ ضمیر اس کا فاعل، نون بقایا یا متکلم مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط. اکرمت فعل ماضی معروف سے غائب متکلم، اس میں تو ضمیر بارز کا فاعل، ہو ضمیر مفعول به، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر مبتدا. او ظرفیۃ، یا جملہ ظرفیہ ہوگی، نحو زید خلفک وعمر فی الدار. جملہ ظرفیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو یہاں مثال میں غور کرنے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خبر ظرف کو بنایا جائے، خبر کے مقام میں ظرف کو لایا جائے، اور ظرف سے مراد جار مجرور یا وہ ہو اسماء یا وہ کلمات جو ظرفیت کا جگہ یا مکان کا معنی دیتے ہیں. تو یہاں ایک مثال اس میں ظرف کی ہے اور ایک مثال جار مجرور کی ہے. زید خلفک، زید تیرے پیچھے ہے، اور عمر فی الدار، عمر گھر میں ہے. تو چونکہ جو ظروف ہیں یعنی جار مجرور یا اسماء ظروف، یہ ہمیشہ کسی سے متعلق ہوتے ہیں اور متعلق ہو کر کے خبر بنتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ خلفکا پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلف پر نصب پڑھا جا رہا ہے. یہ نصب اسی وجہ سے کہ یہ مفعول فیہ واقع ہوگا اس کا جس سے یہ متعلق ہو رہا ہے.
یوں ہی فی الدار جو جار مجرور ہے اس میں عامل ہوگا وہ جس سے یہ متعلق ہوگا، تو چونکہ یہ ہمیشہ ایک مقدر سے متعلق ہوتے ہیں اور متعلق ہو کر کے خبر بنتے ہیں، تو اب وہ متعلق کیا ہے؟ اس سلسلے میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ متعلق شبہ فعل ہوگا، یعنی اسے اس میں فاعل یا اس میں مفعول سے متعلق کر دیا جائے، زید ثابت خلفک یا زید موجود خلفک، ایسے یا عمر موجود فی الدار، تو خلفک یا فی الدار کو اگر ہم موجود سے متعلق کر دیں یا ثابت سے متعلق کر دیں تو اس صورت میں یہ جملے ظرفیہ کی مثال نہیں بنے گی، یہ جملہ ظرفیہ نہیں ہوگا، کیونکہ جملہ تو اسے کہتے ہیں جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں پائے جائیں، بلکہ یہ مفرد کے قبیل سے خبر ہو جائے گی، زید موجود فی الدار یا زید موجود خلفکا اگر ترکیب کریں، یعنی خلفکا اور فی الدار کو متعلق اس میں فاعل یا اس میں مفعول سے کریں تو یہ مفرد کے قبیل سے خبر ہوگی، نہ کہ جملہ کے قبیل سے۔ جملہ ظرفیہ کس صورت میں ہوگا؟ تو اکثر علماء کا مذہب آگے بیان کر رہے ہیں کہ یہ ظرف جو ہے جملہ سے یعنی فعل سے متعلق ہوتا ہے۔ فعل سے متعلق ہونے کا مطلب کہ وہاں فعل اور فاعل دونوں پائے جاتے ہیں، تو فعل و فاعل مل کر کے جملہ ہو جاتا ہے، اور ظرف یہ اسی جملہ سے متعلق ہو گیا، اس اعتبار سے اس خبر کو جملہ ظرفیہ کہا گیا۔ تو کہتے ہیں وہ ظرف متعلق بجملۃ عند الاکثر، اور ظرف اکثر نحویین کے نزدیک جملہ سے متعلق ہوتی ہے، اور ظرف اکثر نحویوں کے نزدیک جملہ سے متعلق ہوتا ہے نہ کہ ہوتی ہے۔ وہی استقر مثلا، اور وہ جملہ کیا ہے؟ مثلا استقر یا ثبت یا وجد، جو بھی آپ نکال لیں وہاں پر جو معنی کے اعتبار سے درست بنے۔ تقول زید فی الدار تقدیرہ زید استقر فی الدار، تو اب زید فی الدار کی تقدیر ہوگی، آپ کہیں گے زید فی الدار، اس کی تقدیر ہے زید استقر فی الدار یا زید ثبت فی الدار، زید وجد فی الدار۔ تو یہ اکثر لوگ جملہ سے متعلق اس لیے کرتے ہیں کہ عمل میں اصل فعل ہے، تو چونکہ خلفکا یا فی الدار جو بھی اس میں ظرف یا جار مجرور آ رہا ہے اس میں ایک عامل ہوگا، تو عامل چونکہ اصل عمل کرنے میں اصل فعل ہے اس لیے وہ فعل سے متعلق کرتے ہیں تاکہ اصل کے مطابق تقدیر پائی جائے۔ تو بہرحال جب یہاں جملہ سے یعنی کہ فعل و فاعل سے ظرف کو متعلق کیا جائے تو اب خبر کیا ہے؟ جملہ ظرفیہ کہلائی، اگرچہ یہاں بھی خبر جو ہوئی وہ جملہ فعلیہ ہی ہوئی، اسی قبیل سے ہی رہ گیا، مگر چونکہ خاص طور سے یہاں ظرف خبر کے مقام میں ظرف آ رہا ہے اس لیے اس کا نام جملہ ظرفیہ رکھ دیا۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے جملہ جب خبر کے جملہ ہونے کی صورت میں ایک شرط ہے، وہ شرط یہاں سے بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ إِلَى الْمُبْتَدَإِ، اور جملہ میں ایک ضمیر ضروری ہے جو مبتدا کی جانب لوٹے۔ انہوں نے یہاں پر آسانی کے لیے من ضمیرن کہہ دیا، ورنہ اگلی کتابوں میں اوپر کی کتابوں میں من عائد لکھا رہتا ہے کہ جملہ میں ایک عائد کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی جانب لوٹے، تو وہاں عائد خاص ضمیر ہی ضروری نہیں ہے، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس کی طرف لوٹے۔ کبھی اس کی صورت یہ ہوتی کہ عین مبتدا کو دوبارہ لے آیا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا القاریعۃ ملقاریعہ، تو یہاں جو ترکیب ہوتی ہے القاریعۃ ملقاریعہ یا الحاقۃ ملحاقہ، تو اس جیسے جملوں کی جو ترکیب ہے وہ یہ کہ الحاقۃ مبتدا ہے اور ملحاقۃ یہ جملے استفہامیہ اس کی خبر ہے۔ تو دیکھیں یہاں بھی جملہ خبر بن رہا ہے لیکن اس جملے کے اندر کوئی ضمیر نہیں بلکہ عین مبتدا کو دوبارہ ذکر کر دیا گیا، تو ایک عائد ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہا ہے، لیکن زیادہ تر چونکہ ضمیر ہی جملہ میں آتی ہے جو مبتدا سے تعلق پیدا کرتی ہے، تو اس لیے مصنف نے عام فہم انداز میں اسی کو بیان فرما دیا۔ کہتے ہیں وَلَا بُدَّ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ ضَمِيرٍ يَعُودُ إِلَى الْمُبْتَدَإِ، اور جملہ میں ایک ضمیر ضروری ہے جو مبتدا کی جانب لوٹے، اور ایسا اس لیے ہے کہ دیکھیں جملہ اپنے آپ میں مستقل بالمفہومیت ہوتا ہے، پوری بات اس سے ادا ہوتی ہے، تو اس جملے کا تعلق اس مبتدا سے ہے
اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو اس جملے کو مبتدا سے جوڑے۔ اگر کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اسے مبتدا سے جوڑے تو یہ اپنا معنی اپنے طور پر ادا کر دے گا اور مبتدا جو ہے وہ لغو ہو جائے گا۔ تو اس لیے جملہ میں ایک ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جو اسے مبتدا سے جوڑ دے۔ تو کہتے ہیں اور جملہ میں ایک ضمیر ضروری جو مبتدا کی جانب لوٹے، کل ہائی فی ما مرہ، جیسے کہ گزشتہ مثالوں میں ہا ضمیر، ابوہ قائم یا قام ابوہ، ان جاءنی اکرمتہ میں جاء میں ہوا ضمیر ہے، اکرمتہ میں ہو ضمیر ہے۔ ایسے خلفک اور فدار کو جب آپ استقرہ سے متعلق کریں گے تو اس میں ہوا ضمیر آ جائے گی۔ کل ہائی فی ما مرہ، جیسے کہ گزشتہ مثالوں میں ہا ضمیر۔ اب کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُهُ عِنْدَ وُجُودِ قَرِينَةٍ، اور قرینہ پائے جانے کے وقت اس ضمیر کا حذف کرنا جائز ہے۔ اس ضمیر کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ قرینہ پا لیا جائے۔ نحو الثمن منوان بدرہم والبر الکر بستین درہما، تو یہاں الثمن منوان بدرہم، الثمن مبتدا ہے اور منوانی یہ مبتدائے ثانی ہے، اور بدرہمن یہ ثابتانی سے متعلق ہو کر کے منوانی کی خبر بنے گا، اور پھر منوانی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر الثمن کی خبر بن جائے گا۔ تو اب دیکھیے الثمن مبتدا، منوانی بدرہمن یہ پورا جملہ اسمیہ خبر بن رہا ہے الثمن مبتدا کی، لیکن اس جملہ میں کوئی ضمیر نہیں پائی جا رہی ہے، تو یہاں ضمیر کو حذف کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس جملے سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سمن کی بات ہو رہی۔ الثمن منوان بدرہم کا معنی ہوگا من، منا یہ ایک پیمانہ ہے عربی کا، اور اسی کا تثنیہ ہے مناوان۔ تو سمن کا معنی گھی کر لیں یا تیل کر لیں، سمن کا معنی زیادہ تر گھی ہی کیا جاتا ہے۔ تو سمن یعنی گھی کا، سمن 2 من 1 درہم میں ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سمن کے ذکر کے بعد کہا گیا کہ 2 من 1 درہم میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے کسی اور چیز کا 2 من نہیں مراد ہوگا، بلکہ اس سے مراد سمن ہی کا 2 من ہوگا۔ تو سمن کا 2 من 1 درہم میں ہے۔ والبر الکر بستین درہما، البر کا معنی ہے گیہوں، اور الکر یہ ایک پیمانہ ہے جس کے ذریعے ناپا جاتا تھا۔ تو یہاں بھی ترکیب ویسے ہی، البر مبتدا اول، الکر مبتدا ثانی، اور بستین درہما باحرف جار، ستینہ ممیز، درہما تمیز، ممیز تمیز سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اس میں فاعل کے، اور وہ ہو کر کے الکر کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر البر مبتدا کی خبر ہو جائے گا۔ تو اب یہاں بھی جملہ میں کوئی ضمیر نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی قرینہ پایا جا رہا ہے کہ البرو کا جب ذکر ہو گیا تو الکر کسی اور چیز کا نہیں مراد ہوگا بلکہ اسی کا مراد ہوگا۔ الکر اپنی سمجھ کے اعتبار سے آپ کر سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بوری کر لیں۔ تو گندم 1 بوری 60 درہم میں، تو کس کی 1 بوری مراد ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کسی اور چیز کی نہیں، گیہوں کا ذکر ہو چکا تو اسی کی 1 بوری مراد ہوگی۔ تو گیہوں کا 1 کر 60 درہم میں ہے، بات ہو گئی۔ اب یہاں مبتدا اور خبر کی ترتیب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وقد یتقدم الخبر علی المبتدا، اور کبھی خبر مبتدا پر مقدم ہوتی ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مبتدا اور خبر میں اصل ترتیب یہ ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے، لیکن کبھی اس کے برعکس بھی کر دیا جاتا ہے کہ خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیتے ہیں، اور کبھی خبر مبتدا پر مقدم ہوتی ہے، جیسے فی الداری زید، تو یہاں زید فی الدار بھی کہہ سکتے تھے، لیکن فی الدار زید بھی کہنا جائز ہے۔ ہاں جب خبر نکرہ ہو تو اس صورت میں خبر نہیں، مبتدا جب نکرہ ہو، نکرہ محضہ، تو خبر کو مقدم کرنا واجب ہوگا، جیسے فی الداری رجل آپ کہیں تو اب یہاں پر فی الداری خبر کو مقدم کرنا ضروری ہوگا، تاکہ خبر کی تقدیم سے نکرہ کے اندر معرفہ، نکرہ کے اندر مبتدا بننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اس کے اندر تخصیص پیدا ہو جائے۔ بات ہو گئی مکمل۔ اب آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ لِلْمُبْتَدَإِ الْوَاحِدِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ، اور ایک مبتدا کے لیے بہت سی خبریں آ سکتی ہیں، 2 یا چند خبریں لائی جا سکتی ہیں ایک مبتدا کے لیے، ضروری نہیں کہ ایک مبتدا کے لیے ایک ہی خبر لائی جائے، اور ایک مبتدا کے لیے چند خبریں آ سکتی ہیں۔ نحو زید عالم فاضل عاقل، جیسے زید عالم فاضل عاقل، زید عالم ہے، فاضل ہے، عاقل ہے۔
تو کبھی ان مقامات میں واو حرف عطف کے ذریعے لاتے ہیں تو علی سبیل العطف خبر بھی لا سکتے ہیں۔ علی سبیل العطف کا مطلب یہ ہو کہ خبر اس میں ایک ہی ہوئی، بقیہ سب اس پر معطوف ہو گئے، اور واو کے بغیر خبر بناتے ہوئے بھی لایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو ذالک الکتاب یہ مبتدا ہے، اور لا ریب فیہ کا یہ جملہ جو لا نفی جنس پر مشتمل ہے، یہ جملہ اس کی خبر اول، اور ھدی للمتقین یہ ذالک الکتاب کی خبر ثانی ہے، اس کی دوسری خبر ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب آگے مبتدا کی ایک قسم اور ہے، مبتدا کی قسم ثانی اسے کہا جاتا ہے، وَعْلَمْ لا کر کے اسے بیان کر رہے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَإِ لَيْسَ مُسْنَدًا إِلَيْهِ۔ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ، یہ قسم آخر أَنَّ کا اسم مؤخر ہے، اور لہم یہ جار مجرور متعلق ہو کر کے خبر مقدم۔ اور جاننا چاہیے کہ نحویوں کے نزدیک مبتدا کی ایک دوسری قسم ہے جو مسند الیہ نہیں ہے۔ یہ قسم ایسی ہے جو مسند الیہ نہیں ہوتی ہے بلکہ مسند بہ ہوتی ہے۔ اس کی تعریف کیا ہوگی؟ اسے مبتدا کی قسم ثانی کہا جاتا ہے۔ جب مطلق مبتدا بولا جائے تو وہی مبتدا مراد ہوتا ہے جو آپ پہلے سے پڑھ کے آ رہے ہیں، اور اس کو مبتدا کی قسم ثانی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں وَهُوَ صِفَةٌ وَقَعَتْ بَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ نَحْوُ مَا قَائِمٌ زَيْدٌ أَوْ بَعْدَ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ نَحْوُ أَقَائِمٌ زَيْدٌ بِشَرْطِ أَن تَرْفَعَ تِلْكَ الصِّفَةُ اسْمًا ظَاهِرًا۔ اور یہ مبتدا کی قسم ثانی ایسی صفت ہے، یہاں صفت سے مراد شبہ فعل، یعنی اس میں فاعل یا اس میں مفعول، صفت مشبہہ یا اس میں تفضیل، جو بھی عمل کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں ظاہر میں جو عمل کرنے والے، لہذا اس میں تفضیل یہاں شامل نہ ہوگا کیونکہ اس میں تفضیل اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا۔ اور وہ ایسی صفت ہے جو حرف نفی کے بعد ہو، ایسا شبہ فعل ہے جو حرف نفی کے بعد واقع ہو، یعنی اس سے پہلے حرف نفی آئے، جیسے ما قائم زید، تو یہاں دیکھیں قائم سے پہلے ما حرف نفی ہے، او بعد حرف الاستفہامی، یا حرف استفہام کے بعد وہ شبہ فعل واقع ہو، نحو اقائم زید، تو قائم سے پہلے یہاں حمزہ استفہام آ گیا، بشرط ان ترفع تلک الصفۃ اسما ظاہرا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ صفت اسم ظاہر کو رفع دے، یعنی اس شبہ فعل کے بعد ایک اسم ظاہر آئے اور وہ شبہ فعل اس اسم ظاہر میں رفع دے، تو اگر یہ صلاحیت اس کے اندر پائی جائے گی تو وہی شبہ فعل مبتدا کی قسم ثانی کہلاتا ہے۔ نحو ما قائمون الزیدان و اقائمون الزیدان، جیسے ما قائمون الزیدان اور اقائمون الزیدان۔ تو یہاں دیکھیے ما قائمون الزیدانی میں قائمون یہ مبتدا کی قسم ثانی ہے، اس میں فاعل ہے، اور الزیدان اس کا فاعل اور قائم مقام خبر کے، مبتدا کی قسم ثانی اپنے قائم مقام خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ترکیب یوں کی جائے گی۔ اب یہاں آپ دیکھیں تو ساری باتیں پائی جا رہی ہیں، قائم اس میں فاعل شبہ فعل کے قبیل سے ہے، اس پر حرف نفی داخل ہے، اور یہ قائم الزیدانے کو رفع دے رہا ہے، تو رفع دینے کی شرط تھی۔ ہاں، رفع دینے کی شرط کا کیا مطلب ہے؟ رفع دینے کی شرط تبھی پائی جائے گی، رفع دینا تب ہوگا جب کہ جو صفت کا صیغہ شبہ فعل کا صیغہ وہاں پر لایا جائے وہ مفرد لایا جائے، اگر اسے تثنیہ یا جمع کی صورت میں لائیں گے تو وہ عمل نہ کر سکے گا، وہ رفع نہ دے گا، کیونکہ جب فاعل مظہر ہو تو فعل یا شبہ فعل کے صیغے کا مفرد ہونا ضروری ہے۔ تو چونکہ الزیدان سے پہلے قائمون یہ مفرد آیا، لہذا اس کے اندر رفع دینے کی صلاحیت پائی جا رہی ہے، تو ما قائمون الزیدان میں قائمون یہ مبتدا کی قسم ثانی اور الزیدان اس کا فاعل اور قائم مقام خبر، ایسے ہی اقائمون الزیدان بخلاف ما قائمان الزیدان، برخلاف ما قائمان الزیدان کے، یعنی یہ مبتدا کی قسم ثانی قائمان نہیں بنے گا، اگرچہ اس سے پہلے حرف نفی ہے اور یہ شبہ فعل ہے، لیکن چونکہ تثنیہ کا صیغہ ہونے کی وجہ سے یہ الزیدان کو رفع نہیں دے سکتا، اس کے اندر وہ شرط نہیں پائی گئی، لہذا ما قائمان الزیدان میں
قائمان یہ مبتدا کی قسم ثانی نہیں ہے۔ ما قائمان زیدان کی جو ترکیب کی جائے گی وہ مبتدا کی قسم اول کے اعتبار سے کہ ما قائمانے کو خبر مقدم بنا دیں گے اور الزیدانے کو مبتدائے مؤخر بنا دیں گے۔ تو یہاں 3 طرح کے جملے ہو گئے، ما قائمون الزیدانی اور اقائمون الزیدان۔ اس میں صرف مبتدا کی قسم ثانی والی ترکیب ہو سکتی ہے، مبتدا کی قسم اول والی ترکیب نہیں ہو سکتی، کیونکہ ما قائمون الزیدان میں اگر ہم مبتدا کی قسم اول والی ترکیب کرنا چاہیں کہ ما قائمون کو خبر مقدم اور الزیدان کو مبتدا مؤخر، تو مبتدا اور خبر میں مطابقت نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے مبتدا کی قسم اول والی ترکیب اس میں درست نہیں، اور ما قائمان الزیدان میں مبتدا کی قسم ثانی والی ترکیب درست نہیں ہے، کیونکہ قائمان تثنیہ کا صیغہ آ گیا ہے، جبکہ جب فاعل مظہر ہو تو صیغہ صفت کا یا صیغہ فعل کا مفرد آنا ضروری ہے، تو یہ رفع نہیں دے رہا ہے، لہذا اس میں صرف مبتدا کی قسم اول والی ترکیب کی جائے گی کہ ما قائمانی خبر مقدم اور الزیدان مبتدا مؤخر۔ اور اوپر جو جملے آئے تھے ما قائم زید اور اقائم زید، اس میں دونوں ترکیبیں کی جا سکتی ہیں۔ ما قائم زید میں مبتدا کی قسم اول والی ترکیب بھی ہو سکتی ہے کہ ما قائم کو خبر مقدم بنا دیں اور زید کو مبتدا مؤخر، کیونکہ مبتدا مفرد ہے تو قائم بھی مفرد آیا، لہذا مطابقت والی بات پائی جا رہی ہے۔ اور چاہیں تو آپ قائم کو مبتدا کی قسم ثانی بنا دیں اور زید کو قائم مقام خبر کے، تو وہاں دونوں ترکیبیں جائز ہیں۔ تو یہ مبتدا اور خبر کی فصل مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔